سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 180 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ پاک کے نام جو ہے نا وہ سارے کے سارے بڑے خوبصورت ہیں، بڑے بہترین ہیں۔ فَادْعُوهُ بِهَا، آپ ان کے ذریعے اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے نا، آپ اپنی دعا میں اللہ کے ان ناموں کو اچاریں، ان ناموں کے ذریعے وہ نام لے کر آپ اللہ سے مانگیں، یہ بھی ایک وسیلہ ہے، اس سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے یہ چیز ثابت ہے کہ جب وہ مانگتے تھے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اسی طرح آپ اللہ کے نام لیتے جائیں، دل میں سوچ ہو کہ اللہ کے پاکیزہ نام اور مبارک نام میں اپنی دعا میں اس لیے لے رہا ہوں کہ اللہ پاک انشاءاللہ راضی ہو جائے گا، اللہ پاک خوش ہو جائے گا اور اللہ پاک آگے سے میری دعا قبول فرمائے گا۔ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب امام صاحب نے بات قائم کیا ہے کہ بندہ تشہد میں جو دعا مانگے اس کا بیان، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، اور کیسے مانگ رہا تھا؟ وہ اس طرح مانگ رہا تھا کہ اللہم انی اسألک، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ آگے سے وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نام بڑے بہترین انداز سے لیے جا رہا ہے، یہ سارے نام لینے کے بعد آخر میں وہ بندہ اللہ کے حضور اس طرح ان کلمات سے اپنی التجا رکھتا ہے کہ انت اغفر لی ذنوبی، کہ اللہ پاک میرے گناہ معاف فرما۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے اس بندے کی دعا سنی نا، جس نے اللہ کے پاکیزہ نام اس طرح لیے اور آخر میں اللہ پاک سے بخشش مانگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر، یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس کے سمجھو سارے گناہ معاف ہوئے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ اس نے دعا کا طریقہ یہ ایسا اختیار کیا ہے۔ یہاں کہ اسی حدیث سنن ترمذی کے اندر ابواب الدعوات کے اندر باب جامع الدعوات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، اس کے مانگنے کا انداز بھی تقریباً اسی طرح کا تھا۔ وہ بندہ اس طرح سوال کرتا ہے کہ اللہم انی اسألک، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ آگے سے وہ بندہ یہ بھی کہتا ہے وانی اشہد انک انت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تو ہی الہ ہے، تو ہی میرا معبود ہے۔ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے بہت سارے پاکیزہ نام اس نے لے لیے، اس کے بعد اپنی التجا رکھ لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو دیکھا نا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو بھی مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے پاکیزہ ناموں کو وسیلے کے طور پر پیش کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہے اللہ کے ناموں کا اس طرح وسیلہ کہ آپ صرف نام لیتے جائیں، دل میں یہ ہو کہ میں یہ اس لیے لے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ یہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ لفظ وسیلہ بھی استعمال کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک کو، اللہ پاک کے جو پاکیزہ نام ہیں، جو پاکیزہ صفات ہیں، صفتیں ہیں، ان کا آپ وسیلہ دے کے اللہ سے مانگیں، یہ بھی دعا کو قبول کروانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 19 میں جیسے سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، تو اپنی دعا میں کیا فرماتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے میرے اللہ اپنی رحمت کے وسیلے مجھے صالحین میں شامل فرما دے۔ یا اسی طرح صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر ایک باب ہے، باب قولہ تعالی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہاں پر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے ہوئے اس طرح مانگتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بعزتک، اے میرے اللہ میں تجھے تیری عزت کا وسیلہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وسیلہ دے کے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی التجا رکھتے ہیں۔ یہیں آگے اسی طرح صحابہ کرام میں آپ سنن ابن ماجہ کے اندر پڑھیں، کتاب الصیام پڑھیں، باب فی الصائم لا ترد الدعوۃ، حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے ہیں، وہ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے میرے اللہ میں تیرے دل پر التجا کرتا ہوں لیکن تجھے تیری رحمت کا وسیلہ دے کر جو ہر چیز سے بڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صراحت کے ساتھ لفظ وسیلہ کا لکھ رہے ہیں، اللہ کو اللہ کے پاکیزہ ناموں، پاکیزہ صفات کا وسیلہ دے کر دعا کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک وسیلہ ہے دعا قبول کروانے کے لیے، جو پہلی وسیلے کی قسم ہے، آپ یہ استعمال کریں، اس سے استفادہ لیں اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے۔ دوسری چیز جو بتائی گئی کہ آپ نیک اعمال کا وسیلہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ اب نیک عمل کا وسیلہ تو اس طرح ہے کہ آپ نیک عمل کریں، آپ کا دل میں ارادہ یہ ہو کہ یہ میں نیکی کرتا ہوں، نیکی کرنے کے بعد اب میں اللہ سے جب مانگوں گا
میرا رب میری التجا ضرور قبول فرمائے گا. ٹھیک ہے. جیسے صحیح مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب فضل فاتحۃ الکتاب کے اندر حدیث ہے نا کہ جبریل امین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کیا کہا کہ آپ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ جب یہ پڑھ کے پھر اللہ سے مانگیں گے آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کو دے گا. اسی طرح سے بخاری کے اندر کتاب الرقاق کے اندر باب التواضع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نفلی کام زیادہ کرتا ہے نا، نوافل میں بڑی اس کی محنت ہوتی ہے، تو اللہ ایسے بندوں کی بھی دعائیں قبول فرماتا ہے. تو ٹھیک ہے. اب یعنی کہ یہ اعمال کے بندہ کوئی نیکی کرے، چلو 2 رکعت نماز پڑھ لی، ذکر کر دیا، صدقہ خیرات کر دیا، کوئی بھی نیکی کا کام یا قرآن حکیم کی تلاوت کر دی. اب یہ نیکی کیوں کر رہا ہے کہ یہ نیکی کروں، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کروں تاکہ اللہ پاک میری دعا قبول فرما دے. یہ بھی ایک نیکیوں کا وسیلہ ہے. یہ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی نیکی کو لفظ وسیلہ کے ساتھ پیش کریں کہ مولا کریم میں یہ نیکی تیرے در پر وسیلے کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ میں نے تیری رضا کی خاطر جو میرے بس میں تھا بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ مولا کریم یہ عمل میں نے کیا. اگر یہ عمل تیرے در پر قبول ہے تو اس عمل کو میں وسیلہ بناتا ہوں کہ اس کے وسیلے میرے معاملات آسان فرما دے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے یہ وسیلہ بھی بڑا مقبول ہے. وہ بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب احادیث الانبیاء کے اندر باب حدیث الغار کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 3 بندے جو غار میں پھنس گئے تھے، ان تینوں نے نکلنے کا راستہ کیا تلاش کیا؟ دعا. اور دعا کو قبول کروانے کے لیے کون سا ذریعہ اختیار کیا؟ وسیلہ. ان میں سے پہلے بندے نے دعا کی اور اپنی زندگی کا ایک مخلصانہ کیا ہوا عمل اللہ کے حضور وسیلے کے طور پر پیش کیا. اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا اور مولا کریم اگر یہ تیرے در پر قبول گیا تو ہمیں یہاں سے اس کے وسیلے نجات عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بندے نے سے دعا کی اللہ نے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا. پھر دوسرا بندہ اسی طرح دعا کرتا ہے، اسی طرح اپنے عمل کو اللہ کے حضور وسیلے کے طور پر پیش کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس نے دعا کی تکمیل کی تھوڑا سا پتھر اور سرک گیا. اس کے بعد تیسرا بندہ اس طرح دعا کرتا ہے. جب تیسرے نے دعا کی تکمیل کی تو سارے کا سارا پتھر غار کے منہ سے ہٹ چکا تھا. تو یعنی کہ عمل کا وسیلہ اس طرح ہے کہ آپ کوئی عمل کریں پھر اللہ سے دعا کر لیں، یا یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی عمل کیا ہے تو اس عمل کو وسیلے کے طور پر اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ پاک سے آپ دعا کریں. ٹھیک ہے نا. یہ وسیلے کی دوسری قسم ہے. اس کے بعد تیسری قسم یہ ہے کہ آپ کسی نیک صالح بندے سے دعا کروائیں. اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے نیک صالح لوگوں کی دعا کا کوئی اسباب تلاش کریں کہ کوئی آپ کو دعا دے دے. ٹھیک ہے نا. اب جب کوئی دعا دے گا تو یہ بھی سمجھو کہ اس کی دعا آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوں گی. اب جیسے چند دعاؤں کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے تذکرہ بھی کیا ہے کہ جیسے سنن نبی داؤد کے اندر ابواب الوتر کے اندر ایک پورا باب ہے کہ باب الدعاء، دعا کا بیان، اور وہ والی دعا کوئی کسی کی غیر موجودگی میں مانگے اس کا بیان. وہاں سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے: والدین کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا. یہ ایسے قبول فرماتا ہے کہ یہ ایسی مقبول ترین دعائیں ہیں کہ لا شک فیہن، کہ ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں. آپ ایسے لوگوں کی دعا کمائیں. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ان کی دعائیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی. یا پھر یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو کلیئرلی کہیں، ان کو کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے نا. ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں. اب جس مثال کے طور پر بخاری شریف کے اندر کتاب الجہاد کے اندر باب الدعاء بالجہاد کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کے گھر خواب دیکھا تھا آپ نے، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجاہدین کی جماعت فلاں علاقے سے گزر رہی ہے. تو اس عورت نے فی الفور کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کرے میرے لیے کہ اللہ پاک مجھے بھی اس میں شامل کر دے. حالانکہ وہ عورت خود بھی دعا کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے دعا کروائی ہے. اب نبی کریم علیہ السلام کی دعا کو انہوں نے وسیلہ بنایا. کسی اور سے دعا کروانا، اس دعا کو وسیلہ بنانا. یا اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب اللباس کے اندر باب البرود کے اندر آتا ہے نا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 لوگ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو سیدنا عکاشہ وہ جو بیٹھے تھے نا سامنے، جیسے ہی سنا عرض کرنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے ان میں شامل کر دیں. یہاں بخاری شریف کے اندر کتاب الوصایا کے اندر ایک باب ہے باب الوصیت بالثلث، کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بار وہ
اصل تو مکہ کے تھے، مدینہ گئے، پھر واپس مکہ آ گئے، بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوتے ہیں تو صحتیابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر باب الاستسقاء یوم الجمعہ علی المنبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ برسات بھیج دے. تو ٹھیک ہے نا، اس قسم کے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. حالانکہ یہ سارے لوگ خود بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن وہ نبی کریم علیہ السلام سے دعا کرواتے ہیں. یہ دلیل بن رہی ہے کہ کسی اور سے دعا کروانا، اس کی دعا کا وسیلہ لینا، اس سے دعا کروائیں اپنے لیے. آگے صحابہ کرام نے بھی اسے کیا ہے. صحیح بخاری کے اندر کتاب الاستسقاء کے اندر باب سؤال الناس کے اندر ایک حدیث آتی ہے، وہ بڑی مشہور ہے. سیدنا عمر کے زمانے میں جو قحط نہیں آیا تھا، تو اس قحط کے وقت برسات نہیں ہو رہی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عباس سے دعا کروائی. یہ اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر آتا ہے، ایسے سمجھیں کہ یزید بن اسود کے حالات میں، کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قحط آ گیا تو سیدنا معاویہ نے ان سے دعا کروائی. تو ایسی سینکڑوں مثالیں مل سکتی ہیں قرآن و سنت سے کہ لوگ خود دعا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دوسرے سے دعا کروائی کہ دوسرا دعا کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ مزید نیک ہو، مزید صالح ہو، تو اس کی دعا اس بندے کے لیے جو کروا رہا ہے مفید ثابت ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ کسی سے دعا کروانا ہے، اس کی دعا کا وسیلہ لینا ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ لفظ وسیلہ بھی لے سکتے ہیں. آپ کسی سے دعا کروائیں اور پیچھے آپ اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ یا اللہ، یہ جو میں دعا کروا رہا ہوں اس بندے سے، اس بندے کی دعا میرے حق میں قبول فرما. اور مشہور حدیث سنن ترمذی کے اندر ابواب الدعوات میں امام صاحب نے بغیر باب کے ایک باب قائم کیا ہے، بغیر نام کے. وہاں پر حدیث ذکر کی ہے کہ ایک صحابی جو نابینا صحابی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ میرے لیے دعا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ بھی اس طرح دعا کریں. تو وہ ان کلمات سے دعا کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ پیچھے سے اپنی دعا کے اختتام میں کیا کہتا ہے کہ اللہم فشفع فیہ، کہ مولا کریم جو میرے حق میں نبی کریم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں یہ دعا قبول فرما. تو یعنی کہ کسی اور سے دعا کروانا اس کے مختلف طریقے ہیں. آپ کسی طرح بھی کوئی سبب بن جائے، کوئی آپ کو دعا دے دے، یا کسی کو آپ کہہ دیں وہ آپ کے لیے دعا کر دے، یا کوئی آپ کے لیے دعا کرے، آپ آگے سے پھر اللہ کے حضور اپیل کریں کہ اس کی سفارش میرے اپنے در پر قبول فرما. تو یہ تیسری قسم ہے وسیلے کی، کسی اور سے دعا کروانا. اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے یا دعا سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے چوتھی چیز یہ بھی دین نے ہمیں بتائی ہے کہ آپ وہ اوقات تلاش کریں کہ جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں نا ہمارا دعا قبول ہو جائے، تو آپ وہ مواقع تلاش کریں، وہ اوقات تلاش کریں، ان میں جا کے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. جیسے صحیح بخاری کے اندر کتاب التہجد کے اندر باب الدعا میں جو آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کا جو آخری حصہ ہے نا، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، پھر مولا کریم کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا. تو نہیں، یہ نہیں کہ یہ جو تہجد کا ٹائم ہے، یہ جو رات کا آخری حصہ ہے، یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. اس ٹائم پہ آپ دعا کر دیں. اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں اس ٹائم اللہ کے حضور اٹھ کے اپنی التجائیں رکھ لیں. یا مثال کے طور پر صحیح بخاری کے اندر کتاب الجمعہ کے اندر ایک باب ہے کہ جمعے کی اس گھڑی کا بیان کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نیچے امام صاحب لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جمعے کی اس گھڑی کو تلاش کریں. اللہ پاک نے جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی تلاش کی ہے، ایک ایسی گھڑی رکھ دی ہے کہ آپ اس میں جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ پاک آپ کو دے دے گا. اس میں یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے، مختلف اقوال ہیں. جب امام صاحب خطبہ شروع کرتا ہے یا ممبر پر بیٹھتا ہے یا خطبے کے دوران یا عصر کی نماز کے بعد، تقریباً 70 کے قریب اس قسم کے اقوال ہیں، لیکن صراحت کوئی نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی چیز حتمی طور پر ہے. لیکن اتنا ہے کہ جمعے کے دن آپ کی دعا قبول ہونی ہے. یہ اسی طرح مسند احمد کے اندر سن انس کے حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت اس کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا کہ اس ٹائم پر آپ دعا کریں. تو اور بھی ایسے اوقات ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت ہمیں بتا دیے کہ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے حضور میری دعا قبول ہو جائے تو وہ ان اوقات میں دعا کر دے. ٹھیک ہے نا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندوں کے لیے، سیان سمجھدار مومنین کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں، اب ان دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے
مزید قبولیت کا رنگ ان میں پیدا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 وسیلے ہمیں بتا دیے ہیں کہ آپ اللہ کے پاکیزہ ناموں کا وسیلہ دیں اللہ کی ذات کو، یا دوسری چیز یہ کہ آپ نیکی کا وسیلہ لیں، ٹھیک ہے نا، تیسری چیز یہ کہ آپ کسی سے دعا کروا دیں، یا اس کے بعد دعا کو قبول کروانے کے لیے چوتھا یہ بھی ایک غنیمت بھرا موقع ہے کہ آپ جو قبولیت کے اوقات ہیں وہ تلاش کریں۔ یہ 4 چیزیں، اس سے ہٹ کر شریعت نے کوئی وسیلہ نہیں بتایا۔